آج کا موضوع سخن ہے مرزائیوں کے بارے میں، قادیانیوں کے بارے میں، سو کالڈ یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ان کے بارے میں۔ مزاڑے مر مٹے۔ دوستو احباب، یہ قادیانی جو ہیں کلیدی عہدوں پہ فائز ہیں۔ اسرائیل کی فوج میں یہ قادیانی ہے، اور جہاں بھی موقع ملتا ہے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم کا، یہ قادیانی سر فہرست ہوتے ہیں۔ ہمارا انشاءاللہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ نبوت آپ پہ ختم ہے، یہ جھانسا دیتے ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نبیوں میں سب سے آخر ہیں۔ مطلب آپ سے فرمایا کہ حدیث شریف ہے کہ امارت ہے نبوت کی، اس کے اندر ایک اینٹ رہ گئی، وہ اینٹ میں ہوں، اینٹ مکمل، اب امارت مکمل ہوگی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف، مسلمہ کذاب کے خلاف جو ہے جنگ کی۔ اور داستان تو یہ ہے کہ دوست پوچھتے ہیں کہ میں نے انیستھیزیا کیوں چھوڑا، پین کلینک، بی بی ایچ، انیستھیزیا، اسسمنٹ کے مریض کو بے ہوش کرنے سے پہلے اس کا فٹنس ٹیسٹ، اور پھر ڈپارٹمنٹ کا میں رابطہ آفیسر، لیزان آفیسر، اور پھر وہ لوگ تو ڈپارٹمنٹ سے چلے گئے، میں یہ سروس نبھاؤں کس کے لیے؟ استاد مکرم پروفیسر غلام سرور گوندل، ڈاکٹر مسعود زیدی، ڈاکٹر خورشید، ڈاکٹر ارشد، ڈاکٹر جاوید اقبال، ڈاکٹر حاجی احمد جسرا، ڈاکٹر خالد قاضی، ڈاکٹر عفت یاسمین، اور ڈاکٹر قدسیہ، ڈاکٹر ارم، کئی ڈاکٹر ارم کے علاوہ تقریباً سب ایک ایک کر کے ڈپارٹمنٹ چھوڑ گئے، ریٹائر ہو گئے۔ ڈاکٹر مسعود زیدی خالق حقیقی سے مل گئے، ہم تو ہل گئے۔ ایک فیملی اسپیشلسٹ سے تو ہائی اتھارٹیز پر قدغن پھینکا، جو انہیں واپس آ کے خود ہی لگا۔ آج کی بھی کیا کیا ستم ڈاتی ہے، ایک سے طلاق، پھر دوسرے پہ ڈورے، مگر کان گئے مروڑے۔ بحیثیت انسان ہم میں بھی خامی ہوتی ہیں، خوبصورت ناز و نام پاک صاف بیوی کو خامند نہ جانے کیوں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے کلی فرمایا کرتے تھے کہ ریٹائرمنٹ اور موت کا وقت معین ہے۔ بقول ریٹائرڈ اے ایم ایس ڈاکٹر محمد آصف رضا چوہان صاحب، ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن تو آ جاتا ہے مگر موت کا وقت معین نہیں ہے۔ اس لیے تو غالب کو رات بھر نیند نہیں آتی تھی، لیکن مسعود زیدی مرحوم کے ساتھ سانحہ یہ ہوا کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ وفات پا گئے۔ میں نے پھر ایسے میں ایک واٹس ایپ گروپ تشکیل دیا جس میں سینئرز تھے تاکہ روابط رہیں، اور اس گروپ کو اولڈ از گولڈ کا نام دیا۔ مگر نقطہ اعتراض پر ڈاکٹر حسنین نے خود کو بوڑھا اولڈ لکھنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس گروپ کا نام اولڈ از گولڈ سے تبدیل کر کے ینگ از دبنگ اینڈ اولڈ از گولڈ رکھ دیا۔ ستم ظریفی کہ ینگ کا کہنے والے ڈاکٹر حسنین مجھ سے پہلے ریٹائر ہو گئے۔ جب ڈاکٹر حسنین شاہ سے تذکرہ کیا تو محفل زعفران بن گئی۔ کاش کسی موقع پر ہم پھر اکٹھے ہو جائیں، ری یونین کی طرح۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور، پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد اور راولپنڈی میڈیکل کالج کا طالب علم رہا ہوں، اور اب راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے تینوں الائڈ ہاسپٹلز، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر راولپنڈی، بے نظیر بھٹو ہاسپٹل اور ہولی فیملی اسپتال اور یونیورسٹی میں بھی میں نے کام کیا۔ دام میں درہم میں سخنے، مرزائیوں سے نفرت تو میری گھٹی میں ہے۔ والد مرحوم لکھتے ہیں اپنی سوانح عمری میں کہ کسی شخص کے توسط سے، پارٹیشن سے پہلے اپنے کسی دوست کے توسط سے مشرقی پنجاب جموں میں نوکری کی آفر ہوئی۔
رات کا سفر کیا، مگر وہاں پر اترا تو دیکھا تھا شیطان کمپنی، جسے وہ شیطان کمپنی کہتے تھے، شیطان کمپنی تھی۔ والد صاحب الٹے قدموں واپس کر، بچپن میں مرزائی اپنے رشتہ داروں کے پاس محلے کی چھتی گلی والی رہائش گاہوں میں چھٹیاں گزارنے یا کوئی فنکشن کے لیے آتے، لڑکیوں سے بات ہوتی، جب وہ پوچھتی مگر میری نظریں، جب وہ کچھ پوچھتی تو میری نظریں جھکی ہوئی ہوتی، پتہ نہیں شیطان کی آنکھ کیا چاہتی تھی۔ انہی لوگوں کی رشتہ دار تھی میری منگیتر، منگنی پر ان کی حالت دیدنی تھی کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ پھر میرے بچپن میں ہی واقعہ فتنہ مرزائیت سر اٹھانے لگا، تو میں نے مرزائیوں کے رشتہ داروں کے باہر چاک سے مرزائیوں قادیانیوں کے خلاف شعر لکھے، سب لڑنے والے آگے، مگر والدین کے سخت رد عمل سے واپس۔ پھر اسکول کے واقعات، کالج کے واقعات، جس کسی کا پتہ چلتا کہ مرزائی ہے میں نعت کا بند کر دیتا۔ اسی طرح ہی گروپ میں ہوا، بریگیڈیئر سلیم مرزائی مگر انیستھیزیا گروپ کا ہیڈ اور ایک بانی کی طرف سے سمجھا جاتا۔ بی بی ایچ میں سرجن حامد، ماہر نفسیات فرید منہاس، پروفیسر نصرت آرا کارڈیالوجی، مجیب خان ڈائریکٹر ایمرجنسی وغیرہ اور دیگر۔ دوستوں میں طاہر بشیر، طاہر بھوپال والا، داؤد باجوہ، نصر اللہ باجوہ، استاد جاوید، مبارک باجوہ، غرض جن کا مجھے پتہ چلا کہ یہ مرزائی ہیں، میں پرے ہٹ گیا، بٹ گیا۔ اس میزان میں میرا پورا پتلا اور اس کا جھکاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی زمان کی طرف ہو گیا۔ کل بھی تھا، آج بھی ہے، دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی رہے گی۔ پروفیسر غلام سرور گوندل ایک دن مجھے کہنے لگے کہ قومیں فٹ بال کی ٹیمیں ہوں، اللہ کا نام لیتی ہیں سب، فرق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ماڈرن لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ اس کو سمجھتے نہیں۔ این جی اوز میں اسرائیل، بھارت اور دیگر ممالک خصوصاً جرمنی اور بیلجیم ان کے نام نہاد تبلیغی مراکز ہیں، مگر بھی قومیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں۔ نام نہاد جنت اور دوزخ کے مشٹنڈوں نے ربوہ میں قبرستان کو علیحدہ کر کے استوار کی ہیں۔ گروپ بندی، تفرقہ بازی، فحاشی، عریانی ان کی نس نس میں سمائی ہے، روپ بدل کر انتظامیہ اور اعلیٰ سیٹوں پر پراجمان ہے۔ قارئین، معزز سامعین، میں یہ آپ کو بات بتاؤں کہ آج کل کیا رولا ہے۔ یہ کافی عرصے کا چلا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی قرآن کی ایک تفسیر خود بنائی ہے مرزائیوں نے، جس میں سے خاتم النبیین کا لفظ کسی اور معنوں میں رکھا ہے، اور بھی کئی چیزیں ہیں، اور پس پردہ این جی اوز اور دوسرے ہمارے گورنمنٹس جو غیر ملکی حکومتیں ہیں وہ ان کو کر رہی ہیں، بیک پہ ہیں ان کے۔ اب ربوہ جو ہے وہ لیز پہ ہے شہر، اور اس کی لیز ختم ہو رہی ہے آج اس سال یا اگلے سال۔ اب انہوں نے زمین بھی خریدی، اور زمین کس نے لے کے دی تھی؟ آج کل کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کو زمین لے کے دی تھی، اور کمشنر کون تھا اس وقت؟ ڈی سی جو ربوہ کا تھا، وہ یہی ڈی سی جس نے کمشنر جو راول پنڈی تھا، جس نے کہا کہ میں نے الیکشن جو ہے نا دھاندلی سے ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں بیچارہ کیا کہیں گیا ہوگا۔ بس یہ سارے ملے جلے ہیں، کوئی بھائی کہتا ہے، کوئی ہم ایک ہیں کہتا ہے، اندر سے پتہ۔ میرا اپنا یقین ہے کہ قادیانی جو ہے وہ پیچھے لگے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے بندے کو سیٹ پہ بٹھاتے ہیں۔ اس کی مثال ایمرجنسی کا ہمارا جنرل اسپتال کا بینظیر بھٹو ہاسپٹل کا ڈائریکٹر، 17ویں گریڈ کا ایمرجنسی کا جو ہے نا میڈیکل ڈائریکٹر بنا دیا گیا، ڈائریکٹر۔ اور مطلب ہے کہ اس طرح ہر کسی کو بھی، اور پروموشنیں بھی یہ نہیں کی ہوتی ہیں۔ دوستو بات یہ ہے کہ ایک انیستھیزیا کی کانفرنس تھی، پی سی بوربن انیستھیزیا کون
میں ڈاکٹر سلیم مرزائی کی سالگرہ انیستھیزیا کون میں ڈاکٹر سلیم کی سالگرہ بڑے زور و شور سے منائی گئی. ہم وہاں موجود نہ تھے اور نہ ہی گوارا کیا کہ یہ فنکشن اٹینڈ کرتا. البتہ مینجمنٹ کا پروگرام تھا. انیستھیزیا والے اس ڈاکٹر سلیم کو استاد مانتے ہیں. باہر میں جائے ایسا استاد. جب بیمار ہوا ہمارا گروپ تھا انیستھیزیا گروپ, جس میں پنڈی اسلام آباد کے سارے انیستھیٹسٹ جو ہیں وہ شامل تھے. پتے کے آپریشن کا سٹیٹس اپ ڈیٹ ہوا. مسلمانوں نے, میرے کولیگز نے دعاؤں کا انبار لگا دیا. اللہ رسول کے واسطے ٹھیک ہو. میرا سٹیٹس لگا کہ ایک مرزائی قادیانی کے لیے ایسی دعائیں. اگلے لمحے ہی مجھے گروپ سے نکال دیا گیا. ہم حق کے علمبرداروں کا ایک ہی نعرہ ہے جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے وہ مردود مزارہ ہے. یہاں ایک بات اور بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. بہت سے مرزا ذات پات کے حساب سے مرزا بیگ مرزا مغل بھی ہیں, اس لیے قادیانیوں کو صرف قادیانی, ملعون, مزاڑے, مرتد, کافر لائن نہیں کہنا چاہیے اور احمدی بھی نہیں لکھنا چاہیے. دنیا اور دولت کی فراوانی ہے ان کے پاس. پھر ایک دفعہ پی سی راول پنڈی میں ایک فنکشن میں اپنا کلام سنانے لگا تو ڈاکٹر سلیم اور اس کا ملعون بیٹا ڈائس پر آ گئے. مجھے بولنے سے روکا مگر میں روک سکو تو روک لو, شاعرانہ کلام پڑھا. ایک دفعہ زندگی میں ایک بڑی پیاری خواہش کی تکمیل ہوئی. ڈاکٹر سلیم مزاڑے نے ایک کانفرنس کی چیئرمینی کی. وہ بھی نفسیاتی وارڈ بی بی ایچ جہاں قادیانوں کا گھر تھا. آرمی سرجن ڈاکٹر ظہور الحق پروفیسر حامد حسن کا سرجن کا باپ تھا. مرزائی ایچ او ڈی پروفیسر فرید مناس, اس کی بیوی عائشہ, وہاں پہ اسٹیج سیکٹری میں تھا. اور پھر میری نعت گونجی, بنے دونوں جان شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نے انیستھیزیا اسی وجہ سے چھوڑ دیا. عشق, محبت, رازداری, دوستی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان ہے ہمارا یہ ایمان. تب ہی ہیں ہم سچے پکے مسلمان. تھینک یو.